حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہماری جو یہ مجلس ہے علماء کرام کے اور ذمہ داروں کے، شہر کے ذمہ دار احباب کے مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ ماہانہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے فرسٹ جو سنڈے ہے، پہلا جو اتوار آتا ہے، اس وقت عقیدے سے متعلق یہ مجلس ہماری اس مسجد میں عشاء کے بعد ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ایک مستقل بیان نہیں بلکہ ایک کلاس ہے۔ ہم کو باقاعدہ عقیدے کے بارے میں دروس، عقیدے کے بارے میں لیسنس لینا ہے۔ ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا بول کے سبق لے کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کو بنانے کے سلسلے میں ایک طریقہ آج کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ایمان تو کہتے ہیں کہ لیکن اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کے ایمان کو سدھارنے یا ان کو سکھانے سمجھانے کا کیا طریقہ ہے نہیں معلوم، تو سیکھنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اس کو 100% خیر کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، ایمان جو ہے نا، بلکہ میں یہ کہوں کہ عقیدہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ مثال سمجھیں، سیب کے درخت کی جو بیج ہے، بیج سیڈس، سیب کا بیج ڈالتے ہیں، آم کا بیج ڈالتے ہیں تو آم کا درخت ہم کو ملتا ہے، آم ملتے ہیں۔ سیب کا اگر ڈالیں تو سیب ملے گی، تو جس چیز کی ہم ڈالتے ہیں اسی چیز کا پھل ہم کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر ایک چیز ہے ایمان، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں عقائد، وہ جو ہمارے بلیفس ہیں، کچھ چیزوں کو ماننا۔ ಕೊಳ್ಳೋයි ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಸಂಬಂಧವು ಮನದ دل سے اس کا کنیکشن تعلق۔ باہر میں تم کو بتا نہیں سکتا میرے دل میں کتنا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے، آپ مجھے بتا نہیں سکتے۔ اس کا تعلق دل سے ہے، جس کو خود بندہ جانتا ہے، صرف میں میرے ایمان کے بارے میں یا میرے ایمان کے بارے میں اللہ اور میرے علاوہ اور کسی کو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ میرے اعمال جو ہیں دنیا کے سامنے میں عمل کر سکتا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے ذریعے سے، میری عبادتوں کے ذریعے سے دنیا جان لے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دربار میں، وہاں جو آسمان میں جو اللہ کے نزدیک جو مقدمہ جو دربار ہے، اس میں میرا نام ایمان والوں میں ہے کہ نہیں، اس کو جاننا ہے۔ اب جب ایمان دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، باہر بتا نہیں سکتے۔ بلیفs، عقائد جتنے بھی ہیں، ಕೊಳ್ಳೋಯಿಗಳು ಅನೈತು میں من ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, ಅದೇ ವೆಡಿಲ್ ಕಾಟ ಮುಡಿಯ बाहर में उसे ओपन हमें उसे बाहर नहीं दिखा सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अलामत, सिंबल्स, कुछ निशानियाँ, कुछ अलामतें बताएं कि ये अलामतें अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि दिल में ईमान है। वो उन अलामतों को ही हमको जानना है। ये चूँकि ऐसा समझे आपको एक प्री केजी के जैसा एक क्लास है, अभी शुरू की, सिर्फ तारुफी बात। आइंदा से हम एक उन्वान को बाकायदा एक उन्वान लेके सिर्फ उसी में बात करेंगे। आज सिर्फ अकीदे की अहमियत के बारे में हम जानेंगे। अकीदा जो ईमान होता है, ये ईमान किस कदर ज़रूरी है। जैसे एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, किसी स्कूल में उसका एडमिशन नहीं, किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है, लेकिन रोज़ बैठ के होमवर्क करता है, 10-10 नोट होमवर्क करके भरा देता है, एक पैसे का फ़ायदा नहीं। वही अगर एडमिशन है, स्कूल में दाखिला है, पढ़ रहा है, वहाँ जो टीचर्स होमवर्क दिए हैं वो करता है तो फ़ायदा। बगैर एडमिशन के होमवर्क करता उसे स्कूल, किसी स्कूल से इसका ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल भी बेकार की चीज़। कहते हैं बुज़ुर्गों ने मिसाल के लिए कहा है कि जितने भी हमारे आमाल हैं वो सारे के सारे ईमान के बाद ही मोतबर। आदमी आमाल करके हिमालय पहाड़ के बराबर ज़ख़ीरा जमा कर दे इबादतों के ज़रिए से, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर ये सारे के सारे बेकार, अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं। अगर ईमान है, उसके बाद की जाने वाली छोटी इबादत भी इखलास के साथ वो इबादत अगर होती है, अल्लाह के नज़दीक उसका सवाब है, मकाम मर्तबा है। अब
کیا علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. مثال کے طور پر بہت واضح، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہم صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے سو یہ بڑی سوچ نہیں، ایمان میرے پاس ہے کیا جاننے کے لیے 2-3 موٹی موٹی چیزیں میں بتاتا ہوں. میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حدیث کا نچوڑ، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میرے دل میں ایسا خیال ہے کیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. فار ایگزامپل، دنیا میں بہت سی قوم، بہت سے مذہب والے، بعض مذہب والے تو کڑول کر کے بول کے، سامنے کر کے بول کے کسی کو جانوروں کو تک بولتے ہیں. جانوروں میں گائے کو، خنزیر کو، اور مچھلی، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں ان کو، گھوڑے کو، مختلف پوری دنیا کی، صرف انڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا میں اگر حساب کر کے دیکھیں کئی مذہب والے، کئی قسم کی ذات والے ایسے ہیں جو جانوروں کو اپنا خدا ماننے والے ہیں. گھوڑا، سمندر کا گھوڑا، ایسے کئی جان نہیں ہے سو جو چیزیں ہیں ان کو خدا ماننے والے ہیں. اسلام نے ہم کو یہ بتایا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی خدا کر کے نہیں ماننا، کسی کو بھی خدا کر کے کڑاول بول کے گارڈ کر کے نہیں ماننا ہے. چاہے وہ برا آدمی ہو، یعنی بہت بری صورت، شکل و صورت، اسٹیچو بنا تو ہے، 10 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، جیپ لمبی باہر لٹکی ہوئی، ایسی بری صورت کو ایک خدا نہیں ماننا. بہت خوبصورت اسٹیچو اگر ہے، دیکھتے ہی فدا ہو گئے جیسا آدمی، واہ کیا بیوٹیفل ہے، تو اس کو مان لیا جائے گا؟ بولے تو نہیں. عام انسان کو بھی خدا نہیں ماننا، بڑے سے بڑے ولی کو بھی نہیں ماننا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے بہت بڑے مقام و مرتبے میں ہیں، بہت بڑے مقام و مرتبے میں، لیکن اللہ کے بندے، وہ اللہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں. بار بار وہ خود بولے بول کے قرآن میں اللہ نقل کیے ہیں کہ میں تو عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، وہ خدا کے بندے بول کے اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ کر نہیں مجھ خدا بول کے عیسائی بولنے لگے. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بولنے لگے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، پوری دنیا کے، صرف ہندوستان میں، پوری دنیا میں کئی سارے درگاہ ایسے ہیں جہاں پر مزار میں جو ولی مدفون ہیں ان کو خدا کر کے لوگ مانتے ہیں. سارے وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے ان کو کرتے ہیں. یہ سب ظاہری علامت ہمارے پاس ایمان نہیں ہونے کی. جس طرح سے اسلام بولتا ہے کہ ایمان والا مرد، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایمان والا بولے تو طاقتور رہنا، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں، اس کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں، صحت مند، تندرست، طاقتور، بالکل ہمارے اندر کا ایمان بھی ویسے، بیماری سے خالی رہنا، صحت مند رہنا، کوئی بیماری نہیں، کمزوری نہیں رہنا، ویکنس نہیں رہنا. ایمان کے اندر بھی طاقت، اچھی طرح سے انرجی کے ساتھ، فل پاور کے ساتھ وہ ایمان ہونا. اس ایمان کے اندر کمزوری آئے گی، ظاہر ماترے میں شروع میں بولے جیسا کانٹے کے جھاڑ کا بیج اگر گر گیا، کانٹے کا جھاڑ آ گیا، اور خطرناک قسم کے زہریلے جھاڑ ہوتے ہیں وہ بیج اگر گر کر ہیں تو وہ آنے والے وہ ریئیکشنز بھی ویسے رہیں گے. امپیکٹ جو رہتا ہے نا، ہم اگر ایمان ہمارا اچھا ہے، اس ایمان کی وجہ سے نکلنے والے اعمال ہوں گے نا، عبادتیں، وہ بھی اچھی رہیں گی. اندر ایمان اگر سڑا ہوا، خراب ہے، ویک ہے، بیمار ہے، تو نکلنے والے میرے اعمال، میری سوچ، میرا کام، یہ سب میں اس کا امپیکٹ، اس کا اثر پڑے گا. تو پہلی بات میں آپ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علامت بولے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی یہ بھی اللہ بول کے نہیں ماننا. نہیں مانتا ہے تو صحیح ایمان اس کے پاس ہے. نبی کو بھی نہیں، ولی کو بھی نہیں، اچھے آدمی کو بھی نہیں، برے آدمی کو بھی نہیں، کسی فرشتے کو بھی نہیں، کسی جانور کو بھی نہیں، کسی جان نہیں سو چیز کو بھی نہیں، کس کو بھی نہیں. دوسری علامت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، لا تشرک فی صفاته شیئا، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. مثال کے طور پر موٹی موٹی مثالیں ہی بولتا ہوں میں. ایک بچی کا رشتہ طے ہوا، ابا پوچھے کہ وہ لڑکا کا کیا کام ہے، کیا کرتا ہے، کیا جاب کرتا ہے، نہیں ویسے کیا بھی کمائی سن کیا بھی نہیں ہے، لیکن اچھا لڑکا، اخلاق والا، نماز روزے کا پابند، حقوق العباد ادا کرنے والا، سمجھدار لڑکا، لیکن کماتا کیا، بہت کم کماتا، نہیں نہ کوئی رشتہ نہ کوئی. دوسرا ایک رشتہ آتا ہے، بچی سن رہی نہیں. دوسرا ایک رشتہ آتا ہے، بڑا زبردست لکھپتی ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی سب ہے، بہت زبردست کماتا، اخلاق سب ویسا کیا بھی نہیں. ٹھیک ہے رشتہ اوکے. بچی پوچھتی ابو وہ رشتہ کینسل کری، یہ رشتہ اوکے بدلے ایک ہو سب بھائی مت جاؤ وہاں رانی سکر رہ جا، کہاں بھی تجھے رکھتی دھکا نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بہت خوشی سے مزے سے تو رہ جا. میں میری بیٹی کو رانی سکر رکھنا چاہتا ہوں، میرے پاس کیسا ٹھیک ہے ویسا تو وہاں بھی جاؤ، سسرال میں بھی تو رہنا، کچھ مجھے خواہش ہے نہیں. خراب کیریکٹر کا ہے، کیریکٹر لیس. تورانہ ولی صلی اللہ علیہ وسلم تورانہ پڑک وڑک کر اللہ ایسا
دینے والا, ابو نے خراب ہے, شادی ہونے کے بعد اللہ ہے ہدایت دینے والا. بچی فوراً پوچھتی ہے کہ ابو پہلے والا جو رشتہ آیا تھا نا اس کے پاس روزی آمدنی زیادہ نہیں, کہ روزی دینے والا اللہ نہیں کہا, روزی دینے والا اللہ ہے, ہدایت دینے والا اللہ علیہ کہنا. بات سمجھ میں آ گئی. میں ایگزامپل کے واسطے بولتا ہوں, یہ ہمارے سمجھنے کے اندر بھی کمی ہے. جہاں ضرورت پڑتی وہاں ہم بول لیتے اوکے اسے ایکسیپٹ کر لینا, اچھا یعنی نفسانی خواہش خود غرضی میں وہ چیز لے لینا بولے تو جب اللہ سے یاد نہیں آتا. ایک چیز کو چھوڑنا اگنور کرنا ہے, ہمنا پسند نہیں ہے, تب اللہ کا نام لے کو اللہ ایسا کر دے گا, اللہ ویسا کر دے گا, اللہ ہے. ایسی جگہ میں ہمارے ایمان کو ہمیں خود چیک کر کے دیکھ لے جا. کوئی بہت اندر گلی کے اندر ایک سندری میں ایک دکان, کہا جی یہاں لگا کوئی دکان رکھی روڈ میں رکھنا نہیں, کیا دکان میں وہاں اچھا پیپر ہوگا نہیں, وہاں دکان رکھے تو روزی دینے والا کون سا اللہ کی, وہ چل رہا مجھے یہاں بھی روزی دینے جائے. بات سمجھنے کی سمجھداری کی بات ہے. کتنا میرے عقل کے اندر میرے دل کے اندر ایمان ہے. صفات کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ اس کے اندر غلو کر دیتے, بہت اوور کر دیتے. بیماری وہ فلاں جگہ گئے تو یہ بیماری اچھی ہو جاتی کہتے ہیں, مطلب اللہ کو بیماری سے شفا دینے والا بن کے عقیدہ نہیں. وہ چیز میں اللہ کیسا شفا دیتا ہے کہ ویسا انہیں بھی دیتا بول کے دوسرے کو بھی اللہ کے ساتھ وہ صفت میں شریک. ہدایت دینے والا صرف اللہ نہیں, انہوں بھی ہدایت دیتے ہیں. بیماری دینے والا صرف اللہ, انہوں بھی بیماری دیتے ہیں. کسی اور کو میں شریک ٹھہرا دیا. جان بچانے والا, اولاد دینے والا صرف اللہ. کسی اور کے بارے میں اگر لوگوں کا عقیدہ ہے نہیں وہاں گئے تو بھی اولاد ہوتی کہتے ہیں, وہاں جا کو یہ منت مانے تو اولاد اللہ دیتے کہتے ہیں. یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس اسپیشل جو پاور ہے وہ پاور میں دوسرے کو بھی لا کو بٹھا دیا. میرے پاس صحیح ایمان نہیں ہے بلکہ مطلب کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں. میں تو بولے ہمیں صرف یہ تعارف مجلس ہوگی, ہے تعارف کے طور پر کچھ باتیں سمجھنے کی. ایمان اس کی علامت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں. ہم خود چیک کر کے دیکھ لے جائیں کتنے ہمارے خاندان والوں میں, خود ہمارے گھر والوں میں, خود ہم کون سے چیز کے اندر ذات کے اعتبار سے اللہ کے برابر دوسرے کو مانتے یا صفت کے اعتبار سے اللہ کے برابر دوسرے کو مانتے. کتنی ساری چیزیں بیپار کے اندر کچھ لاس ہو جائے تو وہاں پر فلاں کی وجہ سے انہیں کیا کہ نیمبو پھرا کو دیکھا تھا, وہ کیا کہ وہاں کلر دیکھا تھا, یہاں میں دیکھا تھا. بالکل عقیدہ وہیں سے چلا گیا. جتنا آدمی حدیث کے اندر ہے کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس سے چل لیتا ہوں. یہ حدیث کو رکھ کے بہت بڑے بزرگ حدیث کی شرح ایک کتاب میں لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو لیسن دے دیے, سبق دے دیے. بیٹے امتی تو اللہ سے کیسا گمان کرتا ہے کہ اللہ تیرے سے ویسا معاملہ کرتا, تو ہمیشہ اچھا گمان کر, اللہ تیرے ساتھ اچھا کرے. یہ ہمارے پاس پازیٹیو, صرف ہمیشہ پازیٹیو مثبت سوچ چلنا, نیگیٹو رہنا نہیں. کچھ بھی ہمیں سوچے یہ کھا لیے تو کام بیماری آ جاتی کی, یہ کھا لے تو کام ہو جاتی کی, نیمبو گر کو تھا نا گئے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ سب چیز کے اندر نفع دینے والا صرف اللہ نہیں وہ بھی ہے, نقصان دینے والا برباد کرنے والا صرف اللہ نہیں وہ بھی ہے. بلکہ نقصان دینا بھی یہ صرف اللہ کے پاس, نفع دینا بھی, حکومت دینا بھی, حکومت لینا بھی, چھیننا بھی, عزت دینا بھی, ذلت دینا بھی, سب اللہ کے نزدیک. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں کنیکٹ کر کو دوسرے کو بھی اللہ کے برابر ٹکر میں لا لیے, اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا پٹا اندر اڑی پڑے گی نہ مڈل تری ایمان کی ڈیا ہے. مسجد کو ایمان والا ایک آدمی مسجد کو آتا جاتا, نماز پابندی سے پڑھتا تھا تو اس کی ایمان کی گواہی دی بلکہ حدیث میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان صحیح رہنے کی وجہ سے ٹائم پر برابر نماز کو وہ ایمان اسے لے کر آتا. ایمان اندر برابر ہے تبھی اسے نماز کو وہ ایمان لے کر آتا. اس کے بارے میں ایمان کی گواہی دی جا بلکہ اللہ کے رسول. کئی ساری چیزیں ہیں. ایسا ایک چیز کو لے کر ہم ذیلی عنوان رکھیں, ایک عقیدے کو خاص لے کر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پہلی مجلس کے اندر مجھے صرف یہ بتانا تھا عقیدے کی اہمیت ہے. ہمارے اپنے بچوں کو عقیدے کے سلسلے میں ہم کو کہنے آتا نہیں. پہلی بات کچھ بھی بولنے آتا نہیں, سکھانا بول کے خواہش. ہم میں سے کون بھی ایسا نہیں رہیں گے جو نیکسٹ جنریشن کو ایمان, اخلاق, عبادات یہ سب چیزوں کے اندر اچھی طرح سے منور کر کو مضبوط کر کو جانا بول کے خواہش نہ ہو. ایسا کون بھی نہیں ہے. سب کے دل میں ہے خواہش لیکن طریقہ نہیں آتا. وہ طریقہ ہی ہم اس مجلس کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اپنے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے اور اپنے نئی نسل کے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کا طور طریقہ اللہ ہم کو سکھا دے, سمجھا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ.